صدف نعیم جو ہیں چینل 5 کی رپورٹر، ان کی شہادت پر، کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئی ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ ان کی ماں کو میں نے دیکھا، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بہت تکلیف ہوئی ان کی وہ تصاویر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھیں، لیکن اتنی قیمتی جان گئی، بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہے میں رہ کر، اس میں کوئی آپ ایریا اٹھا لیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں یا وہ فارن پالیسی ہو یا وہ گورننس ہو، کون سا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لیں جس میں اس نے ملک کی تباہی نہیں کی؟ اور 4 سال میں قرضے کہاں چلے گئے ملک کے، 4 سال میں اکانومی کتنی زیر زمین چلی گئی، اور جو مہنگائی کے حالات ہو گئے۔ اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہوا۔ اور پھر جو ان کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے، اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا، ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس مارچ کے کوئی مقاصد سمجھ نہیں آتے، جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا، اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا، اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ پھر جس سازش کا بیانیہ انہوں نے کھڑا، ایک کے بعد ایک وہ سازش کا جھوٹ، ایک کے بعد ایک جو جھوٹ انہوں نے، جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل، عوام کیوں لاتا، جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل ہیں، عوام کیوں لا تعلق ہے، اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے، جو اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، عوام کو اس سچ کا پتہ چلا ہے، اور اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا، بہت بڑے زوم میں تھا، اور اس کو بلیز کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا۔ پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے۔ وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے، جس میں انہوں نے خرافات بولی، جھوٹ بولے، انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں گے، اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے آرمی چیف کی تقرری ہونا تھی، وہ ہدف اس کا وہی تھا، کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا، اور کیونکہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑا۔ تو وہ جب ناکام ہو گیا، حکومت ختم نہیں کر سکا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا، تو پھر اس نے بادل ناخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا۔ یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے، عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں، اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر آئے۔ اس کا ایک ہی ہدف ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے
اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نومبر، وہ یہ حکومت نہ کر سکے، اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ اپنی 22 سالہ جد و جہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جد و جہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہیں، تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹ فلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی، نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گی۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، تو لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں، یا ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں، جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سڑک پر رول نہیں رہے، وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر۔ تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے، جو اس کے آنکھیں بن جائیں، جو اس کے ناک بن جائیں، جو اس کے کان بن جائیں، اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو، 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے۔ کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے، اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے یہ 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں۔ اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد۔ تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے، وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے، چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے، کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے۔ تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا، کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا۔ تو گجرانوالہ کے شہری تو نہ صرف بہت عقل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو۔ تو گجرانوالہ کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹہ گھر ہے ان کا وہاں پر، اس پہ ذرا جو گھنٹہ گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں، کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرانوالہ میں پھر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، سفاکی سے بولے، چالاکی سے بولے، اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو، پاکستان کی اندرونی اسٹیبلٹی کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ان جھوٹوں نے۔ اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ جھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑا، ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی، ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلیمر گلٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے۔ تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آ کے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ
میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے، دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے. اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں عارف الوی صاحب کی موجودگی میں کی، اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتایا. قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ایسے ہیں، اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کر کے ملتا. اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی آ کے ریویل کرتے ہیں. خبریں تو پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے. میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ایسے ہیں، اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کر کے ملتا ہے. اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی آ کے ریویل کرتے ہیں. خبریں تو پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا، رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا. وہ تو پھر بھانڈا تو پھوٹ گیا. اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا، نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا، نہ اس نے اپنی پارٹی کے ممبرز کو سچ بتایا. وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، جو سنگین حقائق بتائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب آئے گا. لیکن جواب ندارد. اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر. اوئے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی نوکر ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے وقت. وہ چیف الیکشن کمیشن آپ نے لگایا ہے، اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہیں اس کو سامنے نہیں لایا، اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق، اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح، کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی. آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا، کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے، اس نے حقائق لکھے ہیں، اس نے ثبوت دیے ہیں اس کے. اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دوں گا، کیونکہ آپ یہی کرتے آئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات، ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے، میں اس کو نہیں لیڈر مانتی، میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی، میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی. وہ ایک فارن فنڈڈ فتنہ ہے، ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے ہیں. تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر رہا ہے. وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں، آپ مجھے گھر نہ بھیجیں، بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ جانور ہے، یہ میر صادق ہے، یہ میر جعفر ہے. بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو، اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا، جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھ دیا. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیوشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے.
تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا, کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے, کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے, ہم سے اٹھا نہیں جاتا, اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے, اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہے, یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے, اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, پروف چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جو ارریفیوٹیبل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرہ آپ تھے, کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں, پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو, اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, آپ نے کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے, جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کیے, آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ میں تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے, نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے, آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا, جو جال آپ نے بنا تھا وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑو آ کے, وہاں سے میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی, اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں, جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے, تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا, اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو, اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری ہو. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس, جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے, اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں.
جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہے, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو, اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو, یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح ڈھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں ہوں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں, جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبہ جگہ جگہ سے جوڑ کے, کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر, جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا, تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا, جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا, اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ, جو بیت المال جس کو کہتے ہیں, جو قوم کی امانت ہے, وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے, اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے, جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, تو جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے, اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا تھا, کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی. اور آپ اس کی جرت دیکھیں, تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا. تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ نے دینا. آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے, آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں. الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا, کوئی آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں.
اور آپ کی ABC غلط تو سیاست کی ہوگی، کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام، وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹس تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے، تبھی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے ہیں۔ جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے، تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی۔ پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے، پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے، اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے، بلکہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے، اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں، مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے، وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے، وہ کسی اصلاح کے لیے تھی، کسی ایشو پہ بیس تھی، کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی، کسی جمہوری اصول کے تحت تھی۔ اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے، نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے، نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے، وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو، میری بیساکھیاں بن جاؤ، میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ، اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا، ورنہ میں میر جعفر کہوں گا، میں میر صادق کہوں گا، میں جانور کہوں گا۔ دیکھیں، تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے، تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دی اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں، آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں۔ کل آپ نے یہ مجھے ذاتی طور پہ بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا بلکہ گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوتا ہوا ایک بیان دی۔ آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ، آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا، وہ آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ، آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا، وہ آپ کا ذاتی گرائپ ہے ہوگا، لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پہ بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ یہ چوکیدار ہیں اور ان چوکیداروں کو تم تنخواہ دیتے، اپنی تضحیک آمیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانا دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں یہ سوچ رہی تھی مٹی کی، اپنے وطن کی، اپنی زمین کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تضحیک آمیز لہجے میں آپ نے تنخواہ کا تانا دیا، حقارت سے وہ نام دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، تو یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ جو سپاہی کھڑے ہوتے ہوں گے بارڈرز کے اوپر، ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراں گزری ہو۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں، بنی والا کے محافظ نہیں، وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں، وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ آپ کی ڈکیتیوں اور چوریوں کے محافظ نہیں۔ اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائی کہ مجھے تو علم نہیں تھا 25 مئی کے احکامات کا، جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئے۔ اتنا بلیٹنٹ آپ نے جھوٹ قوم کے سامنے بولا، کیونکہ ابھی 25 مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں، جو فوٹیج ہے، جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر، اس میں آپ نے 25 مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ، جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہونے۔ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھا ہوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا، تو لوگوں کو 25 مئی کو آپ کا وہ
جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ وہ چیز بھول گئے تھے؟ آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ، اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، افسوس مجھے صرف اس بات پہ، میں آپ سے سچ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی. آپ کی پرورش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی پرورش جھوٹوں میں ہوئی ہے. آپ جھوٹ نہ بولے تو آپ ایک دن کسی سیاسی میدان میں ٹک نہیں سکتے. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے اور نہ مجھے اس پہ کوئی حیرانگی ہے، کیونکہ آپ کا کام ہی جھوٹ بول رہا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس جھوٹ کی کوئی پکڑ نہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کیا عمران خان کو خبر نہ ملی ہو، تو آپ نے، اب عدالت نے یہ کہہ دیا تھا تو عمران خان کوئی پاگل تھا وہ یہ کہتا کہ جی جی نہیں مجھے خبر مل گئی؟ اتنا سچ بولنے کا حوصلہ تو آپ میں ہے نہیں. بات یہ ہے کہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اگر انہوں نے ابھی تک اس جھوٹ کا نوٹس نہیں لیا، اور اگر اس طرح کے جھوٹوں کا، اس قسم کے لغو باتوں کا، اس طرح کے پروپیگینڈے کا، اس قسم کی سازشوں کا، اس قسم کے فتنے کا نوٹس عدالت نہیں لے گی، تو اس طرح کے کیریکٹرز، اس طرح کے کردار، اس طرح کے گھنونے کردار جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہیں. نہ پھر جھوٹ کی گرفت ہوگی اور جرائم پیشہ افراد پھر پاکستان کے لیڈرز بننا شروع ہو جائیں گے. جی میڈم، میڈم اس وقت ہو گیا یہ کہ یہ جو باتیں آپ کے ساتھ بتائی ان کے تانے بانے ملتے ہیں 2016 سے جو لنڈن پلان بنا تھا جس میں جنرل ظہیر الاسلام اور باقی دوستوں سے حاضر سروس بی بی آئی ایس تھے، عمران خان خود تھے، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب تھے، پھر شجاعت صاحب تھے، اور یہاں کے لڑکی کے بھی لوگ تھے. قدم قدم فاصلے پہ انہوں نے یہ جو ملاقاتیں کی جس کے گواہ ہمارے بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک لانگ ٹرم پلان بنا کے آپ کی حدود کو ہٹایا گیا. جنرل ضیاء الاسلام اس وقت حاضر سروس تھے اور وہ اس وقت وہ وردی میں تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پلان کیا گیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ سب کچھ آج تک جو سیاسی سرمایہ کھانا پڑی، اور جو لوگ اس سازش میں ملوث تھے، آپ کھل کے تو بات آ رہی ہے اب سامنے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، جو چاہے وہ عدلیہ سے وہ لوگ تھے صاحب کا نام بھی آتا ہے، اور جو ایک پلان کیا گیا تھا اس پہ آپ کا کیا یمن کا کام جو تاکہ آئندہ اس قسم کی سازش کا راستہ روکا جائے، اور ادارے نے بھی کہہ دیا کہ بات دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ ادارے نے کہہ دیا کہ وہ نیوٹرل ہے، یہی ان کی پرائم رسپانسبلٹی بھی ہے، یہی ان کا آئینی کردار ہے. خوشائند ہے کہ اگر وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ اس پہ قائم ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا ان کی سزا ہوگی، کیا ان کا نام لیا جائے گا، یا کیا ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو میں آپ کو صرف ثاقب نثار کی مثال دوں. ثاقب نثار نے کسی کا مہرہ بن کے اس نے جو انصاف تھا اس کا قتل کیا. اس نے ایک بے گناہ کو نہ صرف یہ کہ اقامہ پر نکالا بلکہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا، اور وہاں پر اکتفا نہیں کیا، وہ انہوں نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. ہر 3-4 ہفتے بعد نواز شریف کو ایک نئی سزا سنائی جاتی تھی. آج کہاں ہے وہ ثاقب نثار سے؟ آج وہ کسی سماجی محفل میں جانے کے قابل بھی نہیں. وہ جہاں جاتے ہیں چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. وہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا انسان کے، جو گناہ ہوتے ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں، یہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں. بھلے کوئی اس کا بدلہ لے یا نہ لے، وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سچ کو، حقائق کو ایک نہ ایک دن قوم کے سامنے آنا ہے. عمران خان جو سازش کا تانا بانا بن کے یہاں تک پہنچا تھا، اس کی بھی آج پوری کی پوری حقیقت قوم کے اوپر واضح ہوگی. لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اقتدار میں تھا تو ناکام تھا. پاکستان میں سوائے ناکامی کے ہر طرف اور کوئی چیز نہیں تھی. اب وہ اقتدار سے باہر ہے، کسی کے کہنے پہ وہ جو بھی کرتا ہے، اس کو ابھی تک سب اس کے جو سٹیپس ہیں، جو ابھی تک اس کے سارے کام ہیں، وہ سارے فیلئر. اس نے جو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ الیکشن لینے کی کوشش کی، اب یہ تقرری کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
کوئی اس کی بات نہیں سنی. وہ قصہ پارینہ ہے, وہ ماضی کا قصہ ہے. تو اس کی جو پوری سازش کی داستان ہے نا وہ قوم کے سامنے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ چپ کر کے پتلی گلی سے سازش کر کے جرم کر کے نکل جائے گا اور وہ کبھی قوم کے سامنے نہیں آئے گا, اس سے بڑا بے وقوف شخص کو. اس کے بعد میاں صاحب کا بھی تصویر تھا کہ تعداد جو مرضی کر لیتا ہوں, آج آپ اس نیا نام دے دیا گاؤں مارچ کو پارٹ ٹائم مارچ, اگر تعداد بڑھتی ہے اسلام آباد جا کے, پی ایم ایل این کا یہ حقیقی فیصلہ ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے اس وقت بھی. دیکھیں, اس میں دو چیزیں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ بھلے 2000 لوگ ہوں یا 20,000 لوگ ہوں یا یہ 2 لاکھ لوگ بھی لے کے آ جائیں, جتھوں کی بات نہیں سنی جائے گی. ان کا ایجنڈا قومی نہیں ہے, ان کا ایجنڈا جمہوری نہیں ہے. تو جب جس شخص کا, اور جو ان کی جو ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں کہ اسلحہ پلان کر کے لے کے آ رہے ہیں اور خون, اور خود اس نے کہا کہ خونی انقلاب سے آپ نے کرنا ہے, یا سیدھی طرح میری بات, جو شخص مطلب جمہوری شخص کا خونی انقلاب سے کیا تعلق, یہ بتائیں مجھے. جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں. تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے, اس کی بات کیوں سنیں؟ گنڈوں کی بات آپ سنتے, دہشت گردوں کی بات آپ سنتے, یہ سیاسی دہشت گرد, اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جائے اسلام آباد, اس کو پہلے کی طرح 124 دن چھوڑ کے 224 دن بیٹھا رہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں. دنیا میں دیکھا کرتے ہیں یہ بیانی میں آپ اور دوسرا جو جمہوری جو بھی پاکستان کی طاقتیں ہیں. دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور بات یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے اور سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے, تو اس کا بیڑا کس نے اٹھایا؟ آج کس کے بیانیے کو کامیابی ملی؟ آج نواز شریف کے بیانیے کو کامیابی ملی ہے, جو یہ کہتے تھے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور وہی ہوا, جب سیاست میں انٹرفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھڑام سے منہ کے بل نیچے گر کے. پھر یہی ہوتا ہے نا. تو یہ نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے, بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں 2018 میں, بلکہ عمران کے 4 سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی, بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دی ہے. اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے, آئینی طریقے سے ہوئی ہے, اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح. اور یہ شخص, اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاٹنا لکھا ہے. ایک سیکنڈ, آپ پر جی. بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نیاز جو ہے وہ اقتدار کے لیے چاہے وہ مارشل لاء لانا چاہتے ہیں, ایٹم بم لانا چاہتے ہیں, یا لاشوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں. اب یہ بڑی بات نہیں رہی پاکستان کی سیاست سے یا عمران خان کی جانب یا طریقے انصاف کی جانب سے میڈیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ اصولی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں اور کرائے کے جو لوگ ہیں, جیسا کہ لوگوں کو بندوقوں کے لیے اور بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اس پر کیا پی ٹی ایم نے یا جو حکومت ہے اس میں مشاورت کی, حکومت کی اور اداروں کی آپس میں مشاورت کی کہ اس اگر مذہبی انقلاب کو انقلاب کہا جا رہا ہے, اگر یہ بڑھتا ہے اپنی شکل کی طرف, تو اس کا پھر رکاؤ کیسے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا, اس قسم کی سازشوں کو روکنا, اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے. جو فرائض انٹیریئر منسٹری کے, حکومت کے ہیں, وہ ضرور پورے کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب, جن کو یہ حکیم کہتے ہیں, حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہے. لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے, اسلام آباد کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ, اور جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ
پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، تو اس چیز کو اس کا کلا کما ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. دو سوال ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کیا ہوتا ہے. پہلے اس کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے، اگر آپ وہ یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے، اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف. دوسرا سوال عمران خان صاحب بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آصف الزرداری اور نواز شریف کے جو یہ دو پارٹی سے بھی جو اس سے پہلے بہت بڑے میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکٹیویٹیز کی کے بعد میں کہا کہ پولیس کی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایسی طاقتیں تھی پورا ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ فالس کیس. اب اس میں خطرات میں پہلے کیا تھا کہ فوج کا بھی آپ نے اب کیا سمجھتی ہے کہ لوگوں نے اور اصل میں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جج نے کہا تھا کہ وہ آئے ان کے پاس اور پناہ کے صاف کریں. اب یہ سمجھتی ہے کہ جو سارے لوگ اس پورے پروسیس میں شامل تھے اس کا عمران خان کے روز کریں کیا دیکھیں صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی، یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس کھوسا نے جب عمران خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب؟ اس کو لاک ڈاؤن کا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا، عمران کے منہ سے نکل ہے تو یہاں سے خالی نا، اس کے منہ سے نکل گیا کہ کسی انٹرویو میں آئی تھنک ARY کو انٹرویو یہ دے رہے تھے، ارشد شریف صاحب کو دے رہے تھے، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھر رہے، میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں. تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں، ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں. اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئی. آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز، آپ تب کے اٹھا لیں 2017 تک کے اور آج کے آپ اٹھا لیں. پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو جرم ہے نا، یہ نواز جو اس پاناما بینچ نے کیا ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی نااہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک محدود نہیں. پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے، اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا، اس کو بریک نہیں لگی. وہ ذمہ دار. اور آپ کا کیا خیال ہے جس نے اتنا بڑا جرم کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ سوالات جی پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو میں جن لوگوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسترد کیا ہے، عوام نے مسترد کیا ہے، ضمنی الیکشن میں وہ اپنی 2 سیٹیں جیت ہار گئے، ان کی بہتری کے لیے حکومتی کارکردگی پر کوئی آپ نے بات نہیں کی، کیا یہ عوام کی سرگرمی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ایک منٹ دیکھیں، حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، ڈالر کو بھی بریک، نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. مہنگائی کو بریک لگی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلاکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے ایک تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا، یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا، حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی ہوئی. آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے، ملک کی خاطر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتری کچھ ہو کے آئے گی اس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے، مسلم لیگ نون کے تمام
ملکوں کے ساتھ جس میں عمران خان کی ناعاقبت اندیشی اور اسٹوپڈیٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ, ان کو دشمنوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا تھا, تو آج ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چند ماہ میں مسلم لیگ نون, اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی, تھوڑا سا اور وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے گی. نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ, ان کو فری بجلی ملے. اب ہم اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں. ضمنی سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان کا ثابت ہو چکا ہے اور کسی بھی کیس میں جو انہوں نے کہا تھا سب غلط ثابت ہوا ہے, عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کو ان مقدمات میں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں سلیکٹ کہا جاتا ہے, تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہمیں دیے جا رہے, ہم حکومت نہیں مانگ رہے, ہم سلیکٹ مانگ رہے ہیں. اچھا غصہ نہ کریے. بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. جتنی پھرتیاں اور جتنی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں, جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی, اس کے لیے JIT بنائی, سب کچھ کیا. تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے, جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں, یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو, ایک ڈاکو کو, اس ملک کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے. میڈم چور اور ڈاکو سے آگے برڈن ہوا ہے دنیا, اور جو اس کے پیچھے عوامل آ رہے ہیں, کہا گیا عمران خان صاحب کو کس نے کیا, انہوں نے انہیں کہا کہ آپ باہر کریں. دوسرا جو ریڈ الرٹ تھا وہ بھی اب جعلی اور فرمائشی ثابت ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب کی جو موت جن حالات میں جن کا وزیر صاحب نے خود تسلیم کیا کہ انہوں نے انہیں کہا کہ آپ باہر جائیں. دوسرا جو تھریٹ الرٹ تھا وہ بھی اب جعلی اور فرمائشی ثابت ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب کی جو موت جن حالات میں, اور جن کا وزیر قانون نے بھی کہا کہ ان کے تانے بانے جناب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں, ان کا نام آ رہا ہے. تو یہ ایک چوری ڈکیتی سے آگے بات کی پاکستانی سیاست میں ایک ڈفرینٹ ایلیمنٹ اب آ گیا ہے. اس پہ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, یہاں آپ کے پرسنل ویوز کیا ہیں کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے یا صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے؟ اور خاص طور پہ دوسرا صدف نعیم کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھکا دیا گیا ہے کنٹینر پہ, اس کے ساتھی رپورٹرز کہہ رہے ہیں دھکا دیا گیا, اور جن حالات میں اس کے خاوند سے سائن کروائے گئے ہیں تھانے میں بیٹھ کے. ان دونوں چیزوں پہ قائم, کیونکہ صحافی اس پہ کافی فکر مند بھی ہیں دونوں چیزوں پہ. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. ارشد شریف صاحب کا قتل بھلے وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے, لیکن اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا, اور میں نے سنا ان کے بچے بھی کچھ کی, میں نے تصاویر دیکھی, تکلیف ہوئی دل کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب, جب ان سے سوال پوچھے گئے, جب سوال اٹھے, میں کسی پر, کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا, اس پہ کمیشن بن گیا, وہ اپنی انویسٹیگیشن کرے گا بھی, اس میں حقائق سامنے آئیں گی. ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام, اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی. لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا, سیاسی فائدہ اٹھایا گیا, اس سے مجھے تکلیف ہوئی. جس طرح اس کو سیاسی طور پہ کیش کرایا گیا, مجھے اس سے تکلیف ہوئی. اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اتفاق کیا, اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیگیشن کا سامنا نہیں کروں گا. تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ پہ سوال تو اٹھیں گے. لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا, وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کا آدمی تھا. تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی, میرے پاس حقائق نہیں. لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے اپنے بندے نے کی, فیصل باوڈا صاحب نے کی, جس میں انہوں نے ہوش اڑا دینے والے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے. تو بن گئی ہے کمیشن, آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا, اس کا آ جائے, جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس سے جو سوال ہوا, چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں, یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ یہ میں نہیں آ سکتا پاکستان. یہ کوئی جواب ہے؟ سب دیکھیں, میرے پہ کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا, مجھے جھوٹی سزا ہو گئی, میں اور میرے والد تو وہ کاٹنے کے لیے آ گئے پاکستان. ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تب,
اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے واپس نہ آئیں، آپ یہیں رہیں. میری والدہ تو بیمار تھی، میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکنے کی. لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، تو سب سے آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، سب سے پہلے آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے، ہیومن رسپانس چاہیے. یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. میڈم ایک سوال یہ ہے کہ ابھی کے دور میں ہی جمہوری حکومتوں کے دور میں ہی جذبے اسلام آباد کا رخ نہیں کرتے ہیں، اور بطور ڈیموکریٹک اور بطور ایک پارٹی کی سینئر نائب صدر ہونے کے ناطے آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ جو پچھلے دھرنے تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ تھا، کوئی نہ کوئی فرد تھا یا افراد تھے، لیکن اس دھرنے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ادارہ ہے یا یہ ایک خود سے کوشش کی جا رہی ہے؟ ادارہ تو نہیں ہے، فرد افراد ہو سکتے ہیں، کچھ ایک دو. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے، وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. دور میں ہی جتنے آتے ہیں اسلام میں وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے، کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پہ یقین ہے تو اس قسم کے کنڈے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے، سال پڑا ہوا ہے، آ جائیں میدان میں، دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. دیکھیں بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا. اور وہ یہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی ہے. جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نا، جو بیساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب ان کو نہیں ملے. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس کی کلیریفیکیشن، اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے، نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن ریزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولیٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو، ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں غائب ہیں. دیکھیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بات مطلب آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، دشمن آپ کو اپنا مہرا سمجھ رہا ہے. اور وہ یہ نہ صرف سمجھ رہا نہیں، وہ بلکہ شادیانے بجا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی ان کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ عزائم. اور آپ نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ عزائم ہیں. اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں، اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں، اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں. یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے، یہ پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں ان کو کہتی ہوں فوراً یار بول بھی دیں یار. 2 دن پہلے ISI کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مروا دیا ارشد شریف کو، لیکن اس کا ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور وہ آئے روز جس دن بھی تقریر کرتے ہیں ضرور نام لیتے ہیں. نہیں تو ان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لی کہ بھائی ہم تو انویسٹیگیشن. میڈم جو پہلے وزارت خزانہ وزیر خزانہ تھے، ان حوالے سے میاں صاحب کو بھی ہم نے یہاں بھی سنا، وہ خائف نظر آئے. جو قیمتیں بڑھائی گئیں، جو بوجھ ڈالا گیا، اس کو مشکل فیصلے کہا گیا. اب جب سے ڈار صاحب واپس گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب،
جس طریقے سے ڈالر نیچے آیا, تو کیا اب میاں صاحب کی کیا محسوسات ہیں اس حوالے سے؟ پر امید نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کر لیں گے چیزوں کو؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ, کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے, جو کہ نواز شریف صاحب ہر پولیٹیکل لیڈر کو, ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہیے, ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہیے, وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری, ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا, ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا. تو نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرتی ہے, تو ان کا یہی تھا, ان کا ایک ہی, اور آج بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپیہ جو مستحکم ہوا ہے, ڈالر نیچے آیا ہے, اس سے مہنگائی پہ فرق پڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب سے صاحبدار صاحب آئے ہیں پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی جو, اور میں نے یہ سنا ہے کہ, اور اس کا بہت سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لیا تھا, جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے, اس کا انہوں نے بہت نوٹس لیا. مجھے اب بہت لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. ایک سیکنڈ جی, اس مارچ کے پس وہ اپنی مرضی کے آدمی کی تعیناتی کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں, تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو کیا جو ہے وہ کرے؟ دیکھیں پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے, پریشر پڑ نہیں رہا. مارچ کے پس پشت وہ اپنی مرضی کے آدمی چیف کی تعیناتی کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں, تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو کیا نون لیگ جو ہے وہ اپوز کرے گی؟ دیکھیں پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے, پریشر پڑ نہیں رہا. اب 2000 بندوں سے کیا پریشر پڑے گا, اور بھلے میں تو ابھی بھی کہتی ہوں 2000 کی بجائے 20,000 بھی ہو تو کس چیز کا پریشر؟ کل کو کوئی اور 20,000 کا جتھا لے کے آ جائے گا اور ملک کے اہم جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی سن لیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ his time is over. کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی منظم کرنے کے لیے مریم نواز کا مسلم لیگ نون کی صدر ہونا ضروری ہے. آپ کیا اگر آپ یہ ذمہ داری دی گئی تو قبول کریں گے؟ لوگ وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک بڑا بریکنگ نیوز بھی آئی, کیا مسلم لیگ نون کے اور آپ کے نوٹس میں کوئی ایسی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, کیا آپ اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہیں؟ اور اگر ایوان صدر مذاکرات کا ہے تو اس میں مسلم لیگ نون بطور جماعت شرکت کرے گی؟ آپ کا سوال بہت ضروری, اور وہ یہ ہے بات آپ کی اپنی پارٹی آپ خود اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ رہے کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس سے سامنے آ جائے گی. اور وہ اپنے لوگوں کو, وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا, ان کی جماعت کو مذاکرات کا سہارا ہے. نہ کوئی مذاکرات ہوں گے, نہ ہونے چاہیے, اور مذاکرات صرف اسی بات پہ ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے. بہت کا سہارا ہے, نہ کوئی مذاکرات ہوں گے, نہ ہونے چاہیے, اور مذاکرات صرف اسی بات پہ ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیلنے کی اجازت نہیں چاہیے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پریس کانفرنس, جس میں ان کا کہنا ہے کہ صدف نعیم کی موت پر اظہار افسوس ہے. توشہ خانہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ایک بڑا اسکینڈل آ رہا ہے. عمران خان کے مارچ پہ کروڑوں روپے پھونک ڈالے گئے. لانگ مارچ عمران خان کا آخری پلان تھا. آرمی چیف کی تقرری, وزیر اعظم کا سوابدیدی اختیار ہے. یہ سیاسی دہشت گرد ہے. 124 دن بیٹھا رہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. عمران خان کے پارٹ ٹائم مارچ سے عوام